امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے سوا دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے، مخلوق کی ہر قسم کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور دیر پا موذی امراض سے بھی محفوظ فرمائے، ہاسپٹل کی زندگی سے بھی اللہ کریم ہم سب محفوظ فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالایمان اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے اور مرتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمائے۔ حضرین کرام، بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے جب بھی انسان دنیا میں بیمار ہوتا ہے، بیماری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یہی ہے کہ وہ علاج معالجہ کریں، معالج سے رجوع کریں، یا پھر سبحان اللہ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں، اس میں احتیاطی تدابیر کا اختیار کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس مرض سے شفا یابی بھی نصیب فرماتے ہیں۔ کرام، جیسے ہی یہ موسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس سے کئی بیماریاں رونما ہوتی ہیں، خاص طور پر جیسے ہی سردیاں آتی ہیں جہاں اور جسمانی جو ہے اس کے اندر کافی بیماریاں جنم لیتی ہیں، امراض آتے ہیں، تو وہیں پر ایک بڑا مرض جو خاص طور پر خواتین میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے مردوں میں بھی، ظاہری بات ہے بال جو ہے وہ عورت کا جو ہے وہ حسن ہے، اس کا زیور ہے۔ تو سردی جب بھی بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے بالوں کے اندر خشکی سکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب خشکی اور سکری پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خواتین کہتی ہیں بال بہت زیادہ گر رہے ہیں اور بالوں کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ اب یہاں تک کہ سر میں بہت زیادہ خشکی ہے، مختلف قسم کے آرٹیفیشل شیمپو استعمال کر چکے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے وہ پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا بلائیں آج کل تو آ چکی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، کریمیں اور لوشن اور فلانا اور یہ سب چیزیں استعمال کر چکے ہیں، لیکن سر سے خشکی ختم نہیں ہوتی۔ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جسم میں جب وہ کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں یا کوئی کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں تو خشکی سکری ان کے جسم پہ بھی نظر آتی ہے۔ تو اب یہ اس کی وجہ سے بڑی بے چینی ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر ایچی خارش بھی رہتی ہے۔ اب وہ بچیاں ہیں تو ان کی بڑی پریشانی ہوتی ہے، ماؤں کی پریشانی بنتی ہے، بچی پوری جو ہے وہ سر کھرچتے رہتی ہے۔ اسی طریقے سے اب بعض لوگوں کے سروں میں ایکزیما ہو جاتا ہے، خشکی بہت زیادہ ٹھکنے کی وجہ سے وہاں تہ جم جاتی ہے، جب تہ جم جاتی ہے تو پھر وہاں بس اوقات جوئیں بھی بہت زیادہ پڑ جاتی ہیں۔ تو اب اس کے لیے یہاں تک کہ اکثر جگہوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ خشکی اور سکری جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے سر میں تو پھر وہاں سے یہاں تک کہ تہ جم جاتی ہے اور اس جگہ سے بال بھی ختم ہو جاتے ہیں، وہ بال بھی اڑ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے خواتین بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور اسی طرح مرد حضرات وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور اکثر تو بیچارے مرد حضرات جو ہے ان کے بال ہی اٹھ جاتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے یہاں یہ بات بھی مشہور ہے کہ مرد کے جو ہے اگر سر کے درمیان میں سے بال جو ہے اڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس مال آ رہا ہے، لیکن اگر خواتین کے بال جو ہے سر میں سے بیچ سے اڑنا شروع ہو جائے تو یہاں تو بڑی بے چینی پائی جاتی ہے، وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا حسن ختم ہونے والا ہے۔ تو وہاں خواتین پھر احساس بچیاں ہیں تو احساس کمتری کے شکار ہو جاتی ہیں شادی سے پہلے۔ اسی طریقے سے بال جو ہے وہ ان کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے انشاءاللہ خشکی جتنی بھی ڈھیٹ قسم کی ہو اور جتنی بھی پرانی ہو، انشاءاللہ العزیز اس سے خشکی بھی ختم ہوگی اور اس سے آپ کے بالوں کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، کوئی لمبا چوڑا نسخہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں، گھر کے اندر آسانی سے مل جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ آپ مختلف قسم کے آئلز ہیں، ہمارے یہاں کے لیے بڑی پرابلم ہے، ہماری UK یورپ کی جو بچیاں ہیں یا خواتین ہیں
وہ سر پر تیل نہیں لگاتے ہیں. اسی طریقے سے بچے ہیں تو وہ بھی تیل نہیں لگاتے. تو ظاہری بات ہے دماغ کو بھی ہمارے تیل کی ضرورت ہے اور ہمارے سر کے بالوں کو بھی تیل کی ضرورت ہے. تو تیل جو ہے وہ ضرور استعمال کریں. اس میں سب سے اچھا بالوں کے لیے تیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ تیل بنا کر آپ گھر میں رکھیں اور گھر کے اندر اس تیل کو آپ ضرور استعمال کیا کریں. چلے جہاں آپ آفس میں جاتے ہیں وہاں سر پر تیل نہیں لگاتے یا اس کے علاوہ کام وغیرہ پہ جاتے ہیں نہیں لگاتے, لیکن گھر کے اندر جب بھی آپ ہو تو اس تیل کو استعمال کر لیا کریں. ہفتے میں 3-4 دفعہ اس تیل کو ضرور لگایا کریں. وہ تیل کیا ہے ناظرین کرام؟ نمبر 1 تیل کا تیل ہے, نمبر 2 جو ہے وہ کلونجی کا تیل ہے, اور نمبر 4 جو ہے وہ فینوگریک آئل ہے, اور نمبر 4 جو ہے وہ زیتون کا تیل. یہ 4 تیل آپ لے لیں, اس کو مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کو لازمی طور پر رات کو سوتے وقت اسے لگا لیں. صبح اٹھ کر کسی بھی شیمپو وغیرہ سے کوشش یہ کریں کہ زیادہ کیمیکل والے شیمپو سے اجتناب کریں. کوشش کریں کہ بیبی شیمپو وغیرہ اس سے استعمال کریں تو یہ بہتر ہے. تو باقی جن کے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے, ظاہر بات ہے اس خشکی کو کیسے ختم کرنا ہے اس کے لیے میں نسخہ بتا دیتا ہوں. وہ جن کے سر کے بال گر رہے ہیں اور خشکی کی وجہ سے, تو ان کے بھی انشاءاللہ العزیز بال بھی گرنا بند ہو جائیں گے, ساتھ ساتھ خشکی بھی ختم ہو جائے گی. کوئی بھی انڈا ہے اس کی سفیدی لے لیں. انڈا جو ہمارے گھر میں ایگ وغیرہ کھاتے ہیں تو انڈے کی سفیدی لے لیں, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر آپ دہی لے لیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, 1 انڈے کی سفیدی لے لیں اور آپ اس میں 1 چمچ دہی ڈال دیں, اور اس میں 1 چمچ جو ہے ہلدی پاؤڈر ڈال دیں, اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر 1 چمچ جو ہے لائم جسے لیمن کہتے ہیں وہ ڈال دیں. اس کو اچھی طرح مکس کریں پیسٹ, اور اس کو سر پر لگا دیں. انشاءاللہ اس سر پر لگا رہنے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ, تبھی آپ کام کاج میں مصروف ہے تو اس کو سر پر لگا رہنے دیں. اچھا یہ احتیاط کریں کہ یہ ملک ٹھنڈا ملک ہے, تو اس کے اندر آپ نے جب یہ لگانا ہے تو باہر نہیں جانا ہے, آپ نے گھر کے اندر رہنا ہے. اور اگر آپ ٹھنڈا گرم ہوئے تو اس سے آپ سر میں درد بھی ہو سکتا ہے. بس اوقات یہ ہوتا ہے ہم دیکھیں خواتین اکثر مہندی لگاتی ہیں یا مرد حضرات بھی سر پر مہندی لگاتے ہیں, تو مہندی لگانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن مہندی لگا کر باہر جانا اس موسم کے اندر یہ آپ کو فلو کا شکار کر دے گا, یا آپ کو طرح طرح کی سر درد کی اور مائگرین کی شکایت بھی. تو کوشش کریں کہ جب اس کو لگائیں تو گھر کے اندر نارمل روم ٹیمپریچر میں آپ رہیں, باہر نہ جائیں. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سر کی جو خشکی ہے نا 3-4 دفعہ بلکہ ہفتے میں 3 دفعہ آپ یہ استعمال کریں, اللہ کے حکم سے 1 ہفتے کے اندر آپ کی جو ہے سر کی خشکی جتنی خشکی ہوگی نا انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اچھا اس کے بعد اکثر لوگوں کے جو بال گر رہے ہیں اور سر کے بالوں کی بہت زیادہ پرابلم ہے, تو اس کے لیے جیسے میں نے 4 تیل بتائے یہ استعمال کریں. اس کے علاوہ ایک نسخہ میں اور بتلا رہا ہوں خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے بالوں کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بال سفید بھی نہ ہو عمر سے پہلے, جن کے بال سفید ہو چکے ہیں یا جن کے بال جو ہے وہ بہت زیادہ سفید ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت زیادہ بال جو ہے وہ گرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے ایک تو یہ کریں کہ اپنے خوراک کے اندر جو ہے آپ فش کا استعمال کریں. فش کا استعمال کریں, اور فش کا استعمال جو ہے انشاءاللہ آپ کی بالوں کی گروتھ میں اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا ہو. خاص طور پر دیکھیں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے, اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ جو ہے چکن کھانا چھوڑ دیں. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چکن کھانا چھوڑ دیں تو ہم کھائیں کیا؟ تو میں نے کہتا ہوں کہ فش استعمال کریں. فش زبردست نعمت ہے اللہ کی, لیکن ہمارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فش کہ ہمارے یہاں ذائقے طور پر بھی, اب یہاں کی جو فش ہے اس میں اتنی اسمیل نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جو دریا کی مچھلی ہوتی ہے اس کے اندر زیادہ اسمیل ہوتی ہے, وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, لیکن اگر وہ بھی کھائیں آپ اچھی طرح بہترین کر کے اس کو گرل کر لیں, اس کو بنا کے کھائیں ہفتے میں 3-4 دفعہ. شادی شدہ افراد جتنے ہیں اس ملک کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے آپ کو ہفتے میں 3 دفعہ نہیں تو 2 دفعہ لازمی فش استعمال کرنی چاہیے. سالمن فش استعمال کریں, کورڈ فش استعمال کریں. اس کے علاوہ تو اس سے انشاءاللہ آپ کی بالوں کی گروتھ بھی ہوگی. اور دوسرا کام آپ کریں, سب سے آسان طریقہ, اگر یہ 4 چیزوں کا آپ پیسٹ نہیں بنا سکتے تو ایک سب سے آسان طریقہ میتھی دانے کا پیسٹ بنا لیں. میتھی دانے کا پیسٹ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں, اور میتھی دانے کو گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں 1 چمچ آپ کلونجی کا تیل ڈال دیں. اس کا پیسٹ پورا بنا دیں اور اس کو گرائنڈ کر کے, یعنی پاؤڈر ہی ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے اس کو پیسٹ بنانے کے لیے آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ کے گلاب بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ, اس میں جو ہے لیمن کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں ایپل سائڈر ونیگر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو بہتر ہو. تو اس سے انشاءاللہ آپ کے بالوں کی گروتھ بھی ہوگی, اور اس سے انشاءاللہ سر میں خشکی وغیرہ ختم ہوگی. لیکن کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ سر دھوئیں نہائیں زیادہ گرم پانی کا استعمال نہ کریں. اکثر لوگوں کے سر میں جو خشکی رہتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں. جب زیادہ گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی خشکی پیدا ہوتی ہے. تو اس میں ذرا احتیاط کریں. جب بھی نہانے کے بعد جو ہے سر پر آپ
جب ظاہری بات آپ کی باڈی وارم ہو جاتی ہے نہاتے وقت، تو اس کے بعد کیا ہے آخر میں اپنے سر میں جو بالکل نارمل ٹھنڈا بھی بالکل، تو نارمل پانی جو ہے وہ سر میں ڈال دیں تاکہ آپ کی بالوں کی جڑیں کمزور نہ ہو. یاد رکھیں اکثر بالوں کی جڑیں اور بالوں کی گرنے کی شکایت UK یورپ میں اکثر لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے سر کے بال گر گئے، ہمارے سر کے بال گر رہے ہیں، ہمارے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے. اس کے لیے کچھ بتائیں. یہ زیادہ لمبے چھوٹے نسخے نہیں بتائے، میں نے آپ کو آسانی سے بتا دیے. تو اس کے اوپر میں نے کوئی لیبل بھی نہیں لگایا کہ بڑا مہنگا نسخہ ہے اور اس کے یہ فوائد ہے، یہ فوائد ہے. اگر گنانے چلے جاؤں تو ناظرین کرام آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس کے کتنے. تو بہرحال خشکی کے لیے یہ انڈے والا جو نسخہ ہے یہ زبردست ہے. اگر کوئی زیادہ بھی نہ ہو تو ایک اور آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں. ایک نسخہ آپ یہ لے لیں کہ پیاز کا رس نکال لیں. پیاز ہے نا، پیاز کا 2 چمچ رس لے لیں. اچھا، جس کے جتنے بڑے بال ہوتے ہیں یا جتنا سر کا سائز، ظاہری بات ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، تو نارملی کیا ہے کہ آپ 2 چمچ پیاز کا رس لے لیں، 2 چمچ جو ہے آپ لیمن جوس لے لیں، 2 چمچ آپ میتھی دانے کا پاؤڈر لے لیں، اور اسی طریقے سے اس میں ایک انڈے کی سفیدی ڈال دیں. یہ آپ نسخہ استعمال کریں، یہ بھی زبردست نسخہ ہے. اور اس سے جو ہے نا آپ کے بال، سر کے جو ہے سر میں جو سکری وغیرہ خشکی وغیرہ یہ ختم ہو جائے گی. قادری کرام ماشاء اللہ، یہ میری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کسی نہ کسی ایسے ٹاپک کا انتخاب کروں کہ جس سے جو ہے UK میں یورپ میں رہنے والوں کے لیے گھر میں جو ہے ان کے علاج معالجہ ہو جائے. ویسے لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے ہاسپٹل کی طرف جانا، ہاسپٹل کا رخ کرنا جو ہے کوئی بھی نہیں چاہتا. تو الحمدللہ گھر بیٹھ کر آپ پریشان نہ ہو، احساس کمتری کا شکار نہ ہو. انشاءاللہ آپ کے بال بھی گروتھ ہوں گے. بچیاں اکثر جو ہے وہ احساس کمتری کے شکار ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نسخہ استعمال کریں تو اس سے انشاءاللہ بہنوں کو، بچیوں کو اور ہماری ماؤں کے جو ہے انشاءاللہ سر میں جو ہے بال کی حفاظت ہوگی. حضرت کرام، ہمیشہ سے میری کوشش ہوتی ہے جتنے سوالات مجھ تک پہنچتے ہیں کے جوابات میں تو پروگرام میں دینے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن جو سوالات رہ جاتے ہیں تو ان کے جوابات پہلے دے دیتا ہوں تاکہ جو ہے اگلے سوالات کو شامل کرنے سے پہلے انشاءاللہ پہلے 2 سوالوں کے جواب ہیں ان کو میں دے دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ مزید کالز ہم شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو بھی موقع دیں گے. حضرت کرام، پچھلی دفعہ ہمیں بہن سکینہ انہوں نے کال کی تھی. ان کے اوپر جو ہے 74 ہے اور 9.5 اسٹون کا وزن ہے. سانس کی جو ہے ان کو تکلیف رہتی ہے اور پیشاب میں بھی انفیکشن ہے اور مسانے میں بہت درد رہتا ہے. کچھ بتائیں. دیکھیں، پیشاب میں انفیکشن اور مسانے میں درد، دیکھیں اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے، مسانے میں جب انفیکشن ہو تو آپ ہلدی والا پانی بنا لیں، ہلدی والا پانی، اور اس میں 1 چمچ کا تیل ڈال دیں. صبح آپ استعمال کریں. ایک نسخہ یہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ دن کے اندر کچی لسی استعمال کریں. کچی لسی کیسے کہتے ہیں کہ آپ ایک حصہ گلاس کا 1 حصہ دودھ لیں اور 3 حصے آپ پانی لے لیں، لیکن یہ فریج والا نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ یہ ابلا ہوا ہو اور اپنے پاس رکھ لیں، اس میں سے نکال لیں. تو ایک جو ہے حصہ 3 حصے پانی، اس کو دن میں استعمال کریں گے، رات کو استعمال نہیں کریں. رات کو استعمال کریں گے ہو جائے گا، ٹھنڈ ہو جائے گی. تو انشاءاللہ اس سے کیا ہے پیشاب میں انفیکشن وغیرہ ہوگا تو بالکل ختم ہو جائے گا. دوسرا سانس کی تکلیف ہے. تو سانس کی تکلیف کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ احتیاط نہیں ہوگی، زیادہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال بھی آپ کے لیے، لیکن آپ یہ جو دودھ والا آپ ہفتے میں 1 سے 2 دفعہ استعمال کریں، سے زیادہ استعمال نہ کریں. باقی آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ والا نسخہ استعمال کریں، یہ زیادہ مفید ہے آپ کے لیے. رات کو میتھی دانے کو گیلا کر لیں، صبح اٹھ کر پہلے اس کو کھا لیں. اس کے ساتھ 1 عدد انجیر بھی گیلی کر لیں، صبح اٹھ کر اس کا پانی بھی پی لیں، انجیر بھی کھا لیں، میتھی دانا بھی کھا لیں. یہ زبردست نسخہ ہے آپ کے لیے. اچھا، ایک اور ہماری بہن ہے. اچھا، سانس کی تکلیف کے لیے آپ جو ہے صبح نہار منہ ادرک کا جوس 1 چمچ، کلونجی کا تیل 1 چمچ اور جو ہے وہ شہد جو 1 چمچ، یہ رات کو سمجھ. بہن سائمہ ہے. اب سائمہ بہن، آپ بریڈ فورٹ سے آپ کال کی اور 8-9 مہینے ہو گئے اور جسم پر کالے داغ ہو گئے اور لوپس آ جاتے ہیں. اب اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. دیکھیں، جسم پر داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا. ابو الاخر درود شریف کے ساتھ نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور جس جگہ پر داغ ہے آپ کا وہاں پر اس کو جو ہے یہ تیل آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ تیل جو ہے خاص طور پر آپ استعمال شامل کریں. کلونجی کا تیل شامل کریں اور اس میں آپ جو ہے زیتون کا تیل شامل کریں. شہد، کلونجی کا تیل اور زیتون کا تیل اس جگہ پر لگائیں روزانہ دن میں 3-4 دفعہ. اس کے اندر آپ میتھی دانے کا جو ہے ½ ٹی اسپون وہ بھی شامل کر سکتے ہیں. اس سے انشاءاللہ داغ دھبے ختم ہو جائیں گے. ادھی کرام مزید شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کے سوالات کو کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جن صاحب. افتخار جی ماشاءاللہ. نام، عمر، وزن؟ افتخار شریف نام ہے میرا. تو عمر 37 ایئر ہے. تو وزن 83 kg ہے. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟
جی لندن سے کال کر رہا ہوں. مجھے بیک جی پرابلم ہے. بیک پرابلم ہے جو لیفٹ لیگ میں جاتی ہے پاؤں تک. اچھا کتنا عرصے سے ہے؟ جی کتنا عرصے سے ہے؟ یہ 10 سال ہو گئے ہیں. اچھا تو اس کے لیے 10 سالوں میں آپ نے کیا ٹریٹمنٹ کی ابھی تک؟ 10 سالوں میں پہلے تو یہ ایسے ہی جاتا رہا ہوں, فیزیو کرواتا رہا ہوں, ٹیبلٹ کھاتا رہا ہوں. تو ابھی انجیکشن لگاتے ہیں تو اچھا اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ابھی کوئی 1 ماہ ہوا ہے, اس سے زیادہ کہ جانے آپ والے کو بیک میں تکلیف ہے تو یہ کولے سے کس سائڈ پہ, اوپر کتنا فاصلے پر ہے؟ جو ڈسک ہے نا وہ موو ہے, لیفٹ سائڈ کی جو ڈسک ہے نا وہ فزیوتھراپی وغیرہ بھی کروائیے, وہ بھی کرتے ہیں؟ جی وہ بھی کرتے ہیں. اچھا چلے میں انشاءاللہ. اچھا آپ کو شوگر وغیرہ, بلڈ پریشر وغیرہ کوئی بیماری؟ ہائی بلڈ پریشر ہے ساتھ. تو اچھا ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے؟ جی. کتنا عرصے سے؟ یہ 1 سال ہو گیا ہے, ٹیبلٹ کھا رہا ہوں. اچھا اس کے پہلے تو چیک ہی نہیں کرتا تھا. تو آپ کو کیا نام ہے, طبیعت میں, خاندان میں ویسے ہی غصہ رہتا ہے؟ سب کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہے یا صرف اب بہتر ہوئی ہے یا کسی کو خاندان میں نہیں ہے؟ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے کسی کو. باہر آنا جانا کرتے ہیں یا گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں؟ آنا جانا کرتا ہوں, باہر گھومتا رہتا ہوں, کام پہ جاتا ہوں سب. الحمدللہ. اچھا میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. اچھا کیم صاحب ایک اور بات ہے, یہ کسی نے نا مجھے ایک وہ درخت کے سکڑے کا بتایا تھا, وہ میدا ساک اس کو بولتے ہیں اردو میں. اچھا وہ 4 ہفتے میں نے کھائے ہیں, اس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے. کہ جیسے کہہ لو کہ میں جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے درد ہے, تو اس سے مجھے کافی, لیکن وہ ابھی یہاں سے مل نہیں رہا. اس کا انگلش میں نام اگر آپ بتا دیں تو. میرا تجربہ نہیں ہے کیونکہ میرے ظاہری بات ہے میرا تعلق علاج بالغذا سے ہے اور ماہر غذائیت ہوں, اور اس کے حوالے سے میں غذاؤں کی طرف زیادہ جاتا ہوں. ویسے کسی کا تجربہ ہوگا تو انہوں نے وہ کیا ہوگا. میرا اس بارے میں مجھے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے یہ اس کے حوالے سے, یا میرا کوئی تجربہ نہیں رہا. تو جنہوں نے یہ بتایا ان سے ہی رابطہ کریں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو بہتر راستہ بتائیں. اگر جس چیز سے فائدہ ہو اسے استعمال کرنا چاہیے, ضرور استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نام عمر وزن. حکیم فرحان صدیقی صاحب. سائیں خوش آئیو. مجھے نالو آئے سائیں ایاز مرزا. بہت شکریہ سائیں, جزاک اللہ. اچھا عمر میری حیدرآباد ہے. سائیں حیدرآباد سے؟ میں حیدرآباد سے ہوں. یس حیدرآباد. ماشاء اللہ. تو ہم نور محمد ہائی اسکول میں پڑھا ہوں, گورنمنٹ کالج کھلیلی. او ماشاء اللہ. اللہ آپ کو صحت دے. ماشاء اللہ بڑے بازوق ہے آپ. شکر ہے اللہ کا, بڑا کرم ہے. عمر میری 82 ہے. نام کیا ہے آپ کی؟ نام ایاز مرزا ہے. ایاز مرزا صاحب. ایاز مرزا صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں, آپ کے شہر. آپ تو واہ اس کا مطلب آج آپ اسٹوڈیو میں نہیں ہیں, آپ ویڈیو کال پہ ہیں. جی آج برمنگھم سے بات کر رہے ہیں کیونکہ آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی. اچھا چلیں انشاءاللہ بہتر ہو جاتی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ سوال کیا ہے؟ 82 عمر ہے. اور وزن کتنا ہے؟ وزن بھی 82 ہے. او ماشاء اللہ. فرمائیے سوال کیا ہے؟ اچھا مجھے زیادہ قبض کی شکایت رہتی ہے. میں سمجھتا ہوں میں ڈائبیٹک ہوں, انجیکشن بھی لیتا ہوں اور ٹیبلٹس بھی. ہائی بلڈ پریشر کی گولی بھی لیتا ہوں اور کولیسٹرول کی گولی بھی لیتا ہوں. زیادہ مجھے قبض کی شکایت رہتی ہے. ویسے کھانے پینے میں نارمل ہے میرا سلسلہ. تو میں اچھا قبض کتنی پرانی ہے تقریباً آپ کی؟ مجھے ڈائبٹیز تو 25-30 سال سے ہے. نہیں قبض کتنا عرصے ہو گیا آپ کو؟ ہاں یہ جب سے میں دوائیاں لیتا ہوں. اچھا یہ جو آپ کیا نام ہے اقبال بیگم کے گھر والے بات کر رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ دیکھ لیں پھر آپ نے تو دکھانا تو ملا. نمبر سے پتا چلا ہے آپ کو؟ نہیں مجھے تو میرے پاس تو نمبر آتا ہی نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے. اچھا ہاں بالکل برابر. میں نے پہچان لیا. اللہ بہت برکت عطا فرمائے. میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. صحیح, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.
جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی صاحب؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میری بہن نام عمر وزن. میرا نام نائلہ ہے. میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میں نے وہ لاسٹ ٹائم بھی آپ کو فون کیا تھا. میرے ابو کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ ان کو لنگس کی پرابلم ہے. وہ 2 ویکس اگو میں نے آپ سے پوچھا تھا, لیکن ان کی وہ پرابلم جو ہے نا وہ کافی سویئر ہے, جو کہ پولمنری فائبروسس نہیں ہے. ان کے اندر جو لنگس کے ٹشو ہیں وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. تو وہ 2-3 سال ہوئے ہیں. ڈاکٹر نے ان کو بتایا. کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں کھانسی ہوتی ہے, بلغم بہت زیادہ آتی ہے, اور یہ 3-4 سال سے ہے. ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈے بائی ڈے نا یہ ورس ہو جائے گی یہ چیز, جو کہ اب ہو رہی ہے. اور آکسیجن دیا ہوا ہے, اور رات کو کافی ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سونے میں. اچھا یہ بتائیں کہ جی. ابو کو یہ سانس کی پرابلم کتنا عرصے سے تقریباً؟ یہ 3 سال ہو گئے. یہ انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اینٹی بایوٹک وغیرہ اور دوائیوں نہیں, ہر مرض کا علاج موجود ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں صرف اور صرف کہ آپ جس گھر میں ابو آرام کرتے ہیں یا وہ سوتے ہیں تو وہاں ڈیمپ تو نہیں ہے؟ جی ڈیمپ تو نہیں ہے وہاں پر؟ ڈیمپ؟ ہاں جی جی. نہیں ڈیمپ نہیں. اچھا اس کمرے کی جہاں ابو بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں وہاں اس کی ونڈو وغیرہ کھولتے ہیں؟ جی کھولتے ہیں. اچھا ابو کی عمر کتنی ہے؟ 70. اور وزن؟ 70 kg. اچھا باقی ابو کی خوراک ٹھیک ہے؟ بھوک وغیرہ صحیح لگتی ہے ابو کو؟ جی بالکل ہاں وہ صحیح ہے. مثلا 3 سال سے چلتے پھرتے تھے, ڈاکٹر کی دوائیوں پہ تھے, لیکن ابھی 3-4 مہینے ہو گئے, بلکہ 6 مہینے کہہ لیں, ابھی ورس ہو رہی ہے. جیسے کہ ہر وقت ان کو آکسیجن چاہیے ہوتا ہے. انہیلر بھی لیتے ہیں؟ آکسیجن وہ آکسیجن بڑی بوتلیں نہیں جیسے کہ وہ دی ہوئی ہیں. جی میں سمجھ گیا. وہ لگایا ہوا پائپ پورا لگایا ہوا. جی. اچھا یہ بتائیں کہ ابو کو شوگر بلڈ پریشر؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, سب کچھ ٹھیک ہے الحمدللہ. میری بہن انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں اور میں نسخہ بتاتا ہوں. پہلے جو میں نے نسخہ کون سا بتایا تھا, کون سا نسخہ استعمال کرنے پہ؟ وہ جنجر والا اور وہ بلیک شہد والا اور تلسی کے تیل والا. جی تو وہ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ پہلے ہاں کر رہے تھے, لیکن مجھے کہتے ہیں کہ پھر پوچھو, کیونکہ یہ نا میرا لانگ پروسیس کب سے چل رہا ہے. میں کب سے اینٹی بایوٹک سے ہوں. علاج بالغذا جو ہے نا, میں آپ کو بتاؤں میری بہن, یہ یقین جانی کہ سونا ہے یہ نسخہ. میں نے کتنی ایسے پیشنٹ ہیں الحمدللہ جن کو یہ نسخہ بتلایا ہے. ان کے لنگز میں انفیکشن تھا, ان کے لنگز میں فنگس تھی, ان کے لنگز ڈیمیج تھے. یقین جانیے میرے ابو کے ڈیمیجڈ ہیں. ان کے اندر نا چھوٹے چھوٹے وہ جو ٹیشو نہیں, ان کے اندر ہول ہوئے ہیں. اچھا ابو سگریٹ پیتے ہیں, سگریٹ نوشی کرتے ہیں؟ نہیں پہلے کرتے تھے بالکل. ہاں پہلے جب جوانی میں اصل میں اسی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس کا دوسرا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے اچھا جی. پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ, مامو خضر کی بھانجی, خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہاں اللہ کا شکر. آج میں صرف امی کے بارے میں 3 چھوٹے سوال پوچھوں گی پلیز. جی امی کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر ہے 80. وزن کتنا ہے؟ وزن ہے 61 kg. جی 61 kg. جی سوال کیجیے. اچھا پہلا سوال یہ ہے, آپ نے امی کو ریا بند کرنے کے لیے بتایا تھا کہ ادرک, سونف, دار چینی اور ریا بند کرنے کے لیے نہیں, ریا کھولنے کے لیے, یعنی کہ وادی کو ختم کرنے کے لیے. سوری وہی میرا مطلب ہے. ہاں تو آپ نے جو بتایا تھا قہوہ بنانے کا, تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو انگریڈینٹس ہیں ہم دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پانی میں؟ اور نمبر 2 اسی دن میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک ہی دن میں استعمال کر سکتے ہیں, ایک دن سے پرانے نہیں استعمال کر سکتے. اچھا ہر دفعہ فریش ہونا چاہیے؟ ہر دفعہ نہیں, میں بتا رہا ہوں نا, ایک دن آپ نے بنا لی ہے نا, اسی انگریڈینٹ میں تھوڑے سے اضافہ کر کے اسی دن کے پچھلے والے کو ملا کر اس کے اندر تھوڑے سے اور اضافی کر کے اسی کو آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا وہی تو دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں دوسرے پانی میں, لیکن تھوڑے سے اس میں مزید جو ہے انگریڈینٹس پھر اور ڈالنے پڑیں گے, کیونکہ جب وہ ایک دفعہ اس کا عرق نکل جاتا ہے نا تو دوبارہ اس طرح اس کا عرق نہیں نکلتا. تو اس کی پہلے 1 ٹی اسپون کرنا ہوتا ہے, تو پھر بعد میں ½ ٹی اسپون ڈال دیں, ½ ٹی اسپون. اسی طرح 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا, 1 انچ کا دار چینی کا ٹکڑا, تھوڑا سا اضافہ کر لیں تو ہر دفعہ میں تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے. چلیں ٹھیک. اور نمبر 2 یہ آپ نے ہری پیاز کے جرے کے بارے میں پانی بھگونے کا بتایا تھا,
اس کا بھی یہی ہے کہ کیا ہم دوبارہ اس کو دوسرے پانی میں استعمال کر سکتے ہیں، ہری پیاز کے جرے؟ اگر اس خراب نہیں ہوئی، بدبودار نہیں ہوئی تو استعمال کر سکتے ہیں. چلیں. اور لاسٹلی نمبر 3، امی جب کھانا کھاتی وہ کہتی ان کی ناک بہت بہتی ہے. ناک بہت بہتی ہے، میں ذکر کرتا ہوں. کرام ہم نے بریک کی طرف جانا ہے اور بریک سے واپسی پر انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری ہے. انشاءاللہ چلتے ہیں مختصر سی بریک کی طرف. بریک سے واپسی پر انشاءاللہ العزیز آپ انشاءاللہ سوال. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی ہر ہفتے والے دن شام 6 بجے الحمدللہ حاضر خدمت ہوا کرتا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ حضرات کو آپ حضرات کی بیماریوں کا علاج ایسی جڑی بوٹیوں سے نہیں بلکہ ایسی غذاؤں سے کر دوں کہ جو آسان بھی ہیں اور آپ کے کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں. اور الحمدللہ آج تک جتنی بھی ماشاءاللہ آپ حضرات کو جتنے بھی میں نے علاج بتائے وہ آپ کے کچن ہی سے بتائیں. تو الحمدللہ آگے بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آسان اور ایسی چیزیں استعمال کروائی جائیں کہ جن کا کوئی سائڈ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہوتا، اور جو فوڈ سپلیمنٹ ہوتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں ڈاکٹری دوائیاں جتنی کیمیکلز ہیں اور اس کیمیکل کے سائڈ افیکٹ، بلکہ ڈاکٹر خود بھی کہتے ہیں کہ یہ چیز زیادہ استعمال نہ کریں، اس کے سائڈ افیکٹ ہیں، اس سے فلاں جسم کا وہ آرگن جو ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے، یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. تو الحمدللہ فوڈ سپلیمنٹ ایسا ہے کہ سبحان اللہ ایک غذا نہیں تو دوسری استعمال کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو ناظرین کرام چلتے ہیں کچھ بلکہ ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید جو ہے سوالات کے جوابات اور پھر انشاءاللہ مزید کال شامل کریں گے. جی کالر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالقیوم ہے جی، میری عمر 68 ایئرز ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی. آپ نے وہ گھٹنے کو درد کی وجہ سے ہلدی دانہ بتایا تھا، میتھی دانہ اور ہلدی، وہ میں نے گرم وہ پی ہے، لیکن رات کو 2-4 دن بعد یا ہفتے بعد نا اتنی خارج ہوتی ہے وجود کو سو نہیں سکتا. اور ابھی تو تھوڑا درد میں نے چھوڑ دی تھی. 1-2 دفعہ آپ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ٹائم نہیں تھا. تو پھر میں نے آج نہیں، میں جب فون رکھوں گا تو ابھی سمجھ نہیں آ رہی ہے نا، پھر بتا دینا آپ. تھینک یو ویری مچ سر. تو میں پوری بات بتاتا ہوں پھر آپ مجھے بتا دینا. اچھا 68 ہے اور وزن کتنا بتایا آپ نے؟ میرا وزن تقریباً 11.5 سٹون ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے میتھی دانہ کس طرح استعمال کیا؟ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہلدی جو ہے اس میں وہ کاٹنی ہے پہلے، جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ جو جڑ ہے کہوا بنا لیں، اس کے بعد میتھی دانہ اس میں مکس کریں. تو پانی میں مجھے شوگر ہے، آپ نے کہا تھا جو شوگر ہے وہ نہ پیئیں دودھ میں، تو اس کی وجہ سے آپ سنیں اس کے اندر میتھی دانہ مکس نہیں کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، میتھی دانے کا پاؤڈر کھا لینا ہے اور ہلدی والا کہوا اوپر سے پی لینا ہے آپ نے. اچھا پہلے تو ہم اسی میں مکس کرتے جیسے آپ نے بتایا تھا. اچھا یہ آپ نے کس کے لیے کس مرض کے لیے پوچھی تھی مجھ سے؟ گھٹنوں کا درد تھا نا مجھے، جوڑوں کو وہ ارتھرائٹس کے لیے. جی اور بہت سخت. ابھی تو وہ یہ ہو گیا ہے کہ جو پچھلے وہ نہیں ہوتے نسیں وہ بھی درد، وہ ابھی لیگ میں وہ ٹیڑھی نہیں کر سکتا. اسے کیا کہتے ہیں لفظ اور ہے مجھے ابھی یاد، ابھی تھوڑی دیر یاد تھا ابھی یاد نہیں رہا ہے. تو وہ پیچھے جو ہے نا وہ کولے کہتے ہیں میرے پتہ نہیں کیا، اس میں جو ہے نا ابھی وہ. آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہا؟ آپ کا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے؟ میرا بلڈ پریشر ٹھیک ہے، کبھی ابھی چیک کروں تو ہائی ہو جائے گا، تھوڑی دیر بیٹر رہوں گا تو پھر وہ آپ نارمل ہو جائے گا. روزانہ کتنی واک کرتے ہیں آپ؟ میں نہیں واک، اس کی وجہ واک ابھی گھٹنے کا درد اتنا ہے، جب تک میں وہ پاکستان سے ایک منگوائی تھی دوائی وہ نہ کھاؤں تو مجھ سے اتنا چلا بھی نہیں جاتا ہے. 100 گز چلتا ہوں. اس کے علاوہ آپ پین کلر لیتے ہیں کوئی؟ آپ پین کلر لیتے ہیں؟ پین کلر ہی وہ پاکستان سے منگوائی تھی، جڑی بوٹیوں کی بنی ہوئی ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ کیا نام ہے، آپ کو یورک ایسڈ کی زیادتی ہے؟ نہیں کوئی نہیں، وہ اور کوئی نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ گاؤٹ کی تکلیف تو کبھی نہیں ہوئی ہے؟ کس چیز کی؟ گاؤٹ. وہ کیا ہوتا ہے؟
وہ کیا ہے جوڑوں میں مختلف جوڑوں میں درد ہوتا ہے. آپ کو گھٹنے کے علاوہ گھٹنوں میں درد ہے اور کسی جوڑوں میں کہیں درد نہیں ہے. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں آپ پروگرام اچھا نہیں ایک اور بھی بات ہے تھوڑی سی سر پلیز. اچھا وہ جو پیچھے ہوتا ہے نا گھٹنوں کے پیچھے, اس میں بھی میں ابھی پہلے وہ ٹیڑھی کر سکتا ابھی نہیں کر سکتا نا وہ ایک مجھے آپریشن کا بھی بتایا انہوں نے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میری مسز ہے اس کو انگزائٹی ہے اور وہ بہت اسٹریس لیتی ہے تو اس کو گردن کا اور بہت درد ہے. سارا کچھ مکس ہو جائے گا. ایک منٹ صبر کیجئے, مجھے مسز کا نام بتائیے. مسز کا نام بدرہ خاتون. بدر خاتون. اچھا یہ بتائیے ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کی عمر 55. 55. وزن کتنا ہے ان کا؟ وزن تقریباً 8 اسٹون. 8 اسٹون. اچھا اب بتائیے ان کے بارے میں کیا بتا رہے تھے؟ ان کو مائیگرین ہے؟ نہیں مائیگرین نہیں, ان کو کوئی انگزائٹی اسٹریس یہ ان کو جو نا گردن میں درد ہوتا ہے, شولڈر میں درد ہوتا ہے تو وہ سو نہیں سکتی ہیں آرام سے نا. اچھا جی وہ نسیں کھینچی رہتی ہیں, نیند کیسی ہے؟ پٹھوں کی نسیں کھینچی رہتی ہیں, اعصابی کھنچاؤ ہے. مجھے یہ بتائیے ان کی یعنی کہ ان کے جو ہے یہ اسٹریس وغیرہ اور انگزائٹی وغیرہ کتنا عرصے سے؟ یہی کوئی 2-3 مہینے 6 مہینے سے ہوا ہے. 6 مہینے ہوں گے میرے خیال میں. اچھا بلڈ پریشر کیسا رہتا ہے ان کا؟ ان کا ٹھیک ہے, بلڈ پریشر ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور باقی نیند کیسی ہے ان کی؟ نیند یہی کہتا ہوں ڈسٹرب رہتے ہیں وہ نیند میں. اچھا نیند ڈسٹرب ہے. ٹھیک ہے. باقی مجھے یہ ذرا بتائیں کہ یہ ان کو جو اسٹریس جو ہوتی ہے تو رات کو سوتے وقت ایک دم گھبراہٹ ہو جاتی ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے؟ نہیں وہ اس طرح نہیں بیٹھتی ہے, بس وہ سو نہیں سکتی. اب کبھی شولڈر میں درد, کبھی وہ اس میں ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس میں, کبھی ہو جاتا ہے اس میں شولڈر میں, کبھی نیک پین ہو جاتا ہے. تو میں سمجھ گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں روزانہ یہ کتنی واک کرتی ہیں؟ یہ کوئی واک نہیں کرتی. یہ اتنے ان کا وہ نہیں ہے, موٹی بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی پریشان رہتی ہے. موٹی بندہ جو کھاتا پیتا ہے نا روزانہ اس کو واک ضروری ہے. یہ تو ہے, یہ تو ہے. میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. نیکسٹ کال شامل کر لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ناظرین کرام مزید کال شامل کریں گے لیکن ابھی تھوڑا سا بات دیتے ہیں. افتخار صاحب لندن سے ہے, 83 کا ویٹ ہے, بیک پین ہے اور لیفٹ لیگ کی طرف جو ہے وہ درد جاتا ہے اور ان کو ہائی بلڈ پریشر کی تکلیف بھی ہے. دیکھیں جب بھی بیک پین ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے بیک میں پین کب ہوتا ہے کہ بس اوقات کیا آپ کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ یہ غلط ہوتا ہے. بس اوقات کیا ہم نیچے جھک رہے ہیں, کوئی وزن اٹھا رہے ہیں, کچھ ہوتا ہے تو ہمارے جو ہم گھٹنوں کو بینڈ نہیں کرتے, ہم کمر کو بینڈ کرتے ہیں. ایک بات تو یہ باتیں جو میں کرتا ہوں یہ مفید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ان لوگوں کے جن کے بیک ٹھیک ہے ابھی, تاکہ ان کے بیک میں پین نہ ہو. لیکن جو اب جن کی تکلیف ہے تو وہ تو جانتے ہیں کس طرح وہ بیچارے تکلیف سے گزر رہے ہیں. اچھا دوسری بات, خاص طور پر جو بیٹھنے کا طریقہ ہے ہمارا, وہ بیٹھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں, صوفے پہ بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پر جو ہے نا بس اپنی طبیعت کے مطابق بیٹھتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہماری جسم کے آرگن کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی یا وہاں پر اس کی وہ کتنا متاثر ہو رہا ہوگا بیٹھنے کے معاملے کو. تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے جو ہم شوز استعمال کرتے ہیں, شوز کے استعمال میں جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. خاص طور پر ایسے لوگ جن کے بیک میں پین رہتا ہے وہ ایڑی والے شوز پہنے, یعنی کہ ان کے پنجوں پر وزن پڑے, ان کی ایڑی پر وزن نہ پڑے. جب بھی ایڑی پر وزن پڑے گا تو یہ پین اوپر تک جائے گا. اچھا اب کیا کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ ایسی تکلیف ہو تو آپ پریشان نہ ہو. آپ کیا کریں کہ رات کو سوتے وقت ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹھکور جسے کہتے ہیں ہمارے یہاں, پانی کی بوتل گرم کر کے وہ رکھیں, یا پھر آپ کیا کریں کہ جو دیسی طریقہ کار ہے نا وہ یہ ہے کہ ریت وغیرہ کو گرم کر لیا جاتا ہے. صاف ستھری دانے دار جو جس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ان کو اس کو جو ہے کڑھائی میں وغیرہ میں گرم کر دیا جاتا تھا, اس کو کپڑے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور اس سے اس جگہ کی سکائی کی جاتی تھی, تاکہ اگر اس جگہ پر کوئی نس جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہے یا وہ پریس ہو چکی ہے تو وہ اس جگہ پر اس کے خون کا دوران ہو جائے. دوسرا طریقہ جو ہے حجامہ کا ہے, حجامہ بھی کروا سکتے ہیں. تو اب یہ آپ جو آسان طریقہ ہو آپ وہ کر لیں. اس کا آپ ٹھکور, آپ اس کی گرم مساج اس کا کرنا ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس کا مساج کریں گے 3 تیلوں کے ساتھ. تیل کا تیل, زیتون کا تیل
اور کلونجی کا تیل، یہ 3 تیل لے لیں گے، اس کو نیم گرم کر لیں گے، ہم وزن لے لیں 50-50 گرام، اس کو مکس کر لیں اور اس کو نیم گرم کریں اور اس کا مساج کریں۔ اچھا، تیسرا کام آپ یہ کریں کہ رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ استعمال کریں۔ میتھی دانہ آپ ہلدی والے پانی کے ساتھ استعمال کریں، یہ زبردست مفید ہے، بیک پین کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے زبردست مفید ہے۔ تو آپ کیا کریں، رات کو سوتے وقت یہ میتھی دانے کو گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ رات کو سوتے وقت جو ہے ہلدی والے پانی کے ساتھ اسے کھا لیں۔ اگر آپ کو جو ہے شوگر وغیرہ ہے پھر تو آپ پانی کے ساتھ، ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں، اور اگر شوگر وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو رات کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے تو پھر بھی آپ دودھ کے ساتھ نہ لیں بلکہ آپ پانی کے ساتھ ہی لے لیں۔ اچھا، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہلدی کا والا جو پانی ہے نا، یہ آپ نے فریش ہلدی کا بنانا ہے۔ فریش ہلدی جو ہے بازار سے مل جاتی ہے، 3 انچ کا ٹکڑا لے کر 2 کپ پانی ڈال کر اس کو ابال لیں۔ اچھا، ہائی بلڈ پریشر، یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت مفید ہے میتھی دانہ۔ اچھا، دوسرا کام یہ کریں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے میں کہتا ہوں کھانے کے بعد آپ یہ 3 چیزیں استعمال کریں، سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، اور دارچینی جو ہے 3 انچ کا ٹکڑا، اس کا کوا بنا کر یہ استعمال کریں، یہ بھی بہت مفید۔ اچھا، اس میں 1 چمچ آپ نے دھنیا بھی ڈالنا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہو جائیں گی، سونف، زیرہ جو ہے، اور اس کے ساتھ دارچینی، اور آپ کا چوتھی چیز جو ہے وہ آپ کے دھنیا، یہ 1 چمچ ڈال کر اس کا کاوا بنا کر کھانے کے 45 منٹ کے بعد آپ اسے پی لیا کریں، اس سے بادی وغیرہ بھی ختم ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ بلڈ پریشر بھی آپ کا کنٹرول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پھر مجھے بتائیے گا، یہ 1 ہفتہ استعمال کریں، بلکہ آپ جو ہے 1 مہینہ استعمال کریں، پھر مجھے بتائیے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ ایاز مرزا صاحب ہیں، ان کی عمر 82 ہے، اور وزن بھی ان کا جو ہے سائیں ہمارے ماشاءاللہ ان کا وزن بھی جو ہے وہ 82 ہے، برمنگھم سے کال کر رہے تھے۔ بہت زیادہ قبض رہتی ہے، شوگر کی تکلیف ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، کولیسٹرول بھی ہے، لیکن بتا رہے ہیں قبض بہت زیادہ رہتی ہے، تو اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دیکھیں، قبض جو ہے وہ ام الامراض کہا گیا ہے، القبض ام الامراض، قبض جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ جب انسان کھاتا پیتا ہے اور کھانا پینا اس کا رک جائے تو اندر تعفن اور اندر جو ہے بدبودار جو ہے وہ غذا ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے طرح طرح کی انفیکشن جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ہمارا جو ہے شوگر کا جو خاص طور پر پینکریاز وہ جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے کولیسٹرول کی بیماری، باقی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری، یہ تمام پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بہترین قبض کا علاج جو ہے وہ سب سے بہترین جو ہے وہ آسان وہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت جو ہے وہ دودھ کے اندر 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر، نہیں آپ کا جو ہے کولیسٹرول بھی ہے تو ہاں لے سکتے ہیں آپ، دودھ جو ہے وہ گرین ٹپ والا لے لیں، گرین ڈھکنے والا، وہ آپ لے لیں، 1 گلاس دودھ لے لیں، اس کے اندر 2 چمچ آپ کیسٹر آئل ڈال دیں، وہ پی لیں، بہترین چیز ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہے تو آپ کورگندل ملتی ہے ہمارے یہاں، کورگندل جسے آپ ایلو ویرا کہتے ہیں، وہ جیل ملتی ہے، یعنی کہ بازار سے بالکل تازہ بھی ملتی ہے یہاں پر ہماری مارکیٹوں میں، تو وہ لے لیں، اس کو لے آئیں، اس کی جیل نکال لیں، رات کو سوتے وقت وہ کھا کر سو جائیں، یہ صبح نہار منہ آپ کھائیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو تیسرا جو ہے آپ کا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے، تو جو کولیسٹرول کے مریض ہیں جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ صبح نہار منہ 1 لہسن ضرور کھائیں، کیونکہ دیکھیں جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے لیے لہسن والا نسخہ زبردست ہے۔ لہسن جو ہے 1 توری سے شروع کریں، کم سے کم 3-4 توریوں تک آپ چلے جائیں۔ آپ کا وزن جو ہے 82 ہے تو کم سے کم آپ کو 2 توریاں جو ہے صبح نہار منہ کھانی چاہیے۔ 2 لہسن کی توریاں لے لیں، آرگینک لہسن لے لیں، اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں، اور صبح اوپر سے جو ہے نیم گرم پانی پی لیں یا ہلدی والا پانی پی لیں، تو اس سے انشاءاللہ یہ آپ کے قبض کے لیے بھی مفید ہے، آنتوں کے اندر انفیکشن وغیرہ ہوگا اس کو بھی ختم کرے گا، اور اس کے بے شمار فوائد ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ بہن نائلہ لندن سے، ان کے ابو جی جو ہے 70 سال کے ہیں، اور ان کا وزن بھی 70 سال ہے، ان کے وزن بھی 70 kg ہے، 70 kg ہے، اور لنگس کی پرابلم ہے، جو ہے اس میں جو ان کے ٹیشو ڈیمیج ہو گئے، اور ان کو آکسیجن لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے سگریٹ کے حوالے سے پوچھا تو بتا رہے ہیں پہلے سگریٹ نوشی کرتے تھے، تو دیکھیں سگریٹ نوشی جو ہے میں نے اس سے پوچھا کہ جتنے دیکھنے والے ہیں تو براہ کرم اپنے ساتھ، اپنے آرگن کے ساتھ ظلم نہ کریں، سگریٹ نوشی چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے بہت آنے جو آخری عمر ہوتی ہے بہت زیادہ پرابلم کا سبب بنتی ہے۔ تو جو بھی نشہ آور ادویات ہیں اس سے آپ کے لنگز متاثر ہوتے ہیں، یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب کیا کریں، آپ کے لیے میں زبردست ایک نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی جو ہے لنگس کی پرابلم جو ہے کافی حد تک انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک قہوہ بنائیں، قہوہ جو ہے آپ کیا کریں، صبح نہار منہ بھی استعمال کریں، اور اس کو شام کو دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے درمیان میں اور رات کو سوتے وقت بھی استعمال کریں۔ آپ لے لیں کلونجی 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، اور آپ نے اس میں لینا ہے آپ نے ½ ٹی اسپون آپ نے اجوائن، یہ لینی ہے آپ نے۔ ان 3 چیزوں کو کعوہ بنانا ہے، اور اس کو کعوے کو خوب اچھی طریقے سے ابالنا ہے، 2 کپ پانی ڈال کر 1 کپ رہ جائے تو اس کو جو ہے پھر آپ نے
اس کو اچھا کھانسی بھی بہت زیادہ ہے تو اس میں 1 چمچ آپ میتھی دانہ بھی ڈال دیں. میتھی دانہ کھانسی جن کو بہت زیادہ رہتی ہے, بلغم بہت زیادہ آتا ہے, تو یہ میتھی دانے کو جو ہے اس کو بھی 1 چمچ ڈال دیں. یہ کھانسی کو ختم کرنے کے لیے صرف میتھی دانے کا کعوہ بنا کر پینے سے بھی جو ہے کھانسی ختم ہو جاتی ہے. زبردست نسخہ ہے, تو آپ اس کو استعمال کریں. اس سے انشاءاللہ العزیز یہ 3 وقت جو میں نے آپ کو بتایا آپ یہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ, اس سے کافی فائدہ ہوگا. اور باقی جو میں نے کلونجی کا تیل, ادرک کا جوس اور شہد والا نسخہ بتایا وہ صبح اور رات کو وہ بھی استعمال کریں انشاءاللہ. اچھا یہ کام آپ کریں انشاءاللہ, اس سے کافی فائدہ ہوگا اور لنگس وغیرہ آپ کا یہ سانس وغیرہ بھی کافی کلیئر ہو جائے گا. اور کوشش کیا کریں کہ دن میں جو ہے نا تھوڑی سی باہر کی فریش ایئر ضرور لیا کریں. اور فرض نماز کے بعد جو ہے 11 مرتبہ جو ہے ذکر خفی کیا کریں سانس کے ذریعے, اللہ, اور چھوڑا کریں ہو. اس سے مائگرین ختم ہوتا ہے, اسٹریس ختم ہوتا ہے, سارے معاملات ختم ہوتے ہیں ماشاءاللہ, کافی بہتر ہوتی ہے طبیعت اس سے. اچھا ہماری ایک اور بہن ہے, ہمیشہ کال کرتی ہیں, ماموں خضر کی بھانجی ہیں, امی ہیں ان کی 80 سال کی, 61 کے جی ان کا وزن ہے, اور بہت سے سوالات کیے, میں نے جوابات دے دیے. ایک ذکر کیا انہوں نے کہ ناک بہت بہتی ہے, اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. تو دیکھیں ناک بہت بہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی طور پر نزلہ ہے, تو اب اس کی صفائی بہت ضروری ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین کیا ہے کہ آپ کلونجی کا تیل اور ادرک کا جوس صبح نہار منہ یہ استعمال کریں. یہ بہترین چیز ہے, اس سے انشاءاللہ ناک بہنے آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا تھوڑا سا پھر کھانے کے بعد جو ہے ایک, اگر آپ کو شوگر ہے یا نہیں مجھے بھی ذہن میں نہیں ہے, تو اگر شوگر نہیں ہے تو پھر ایک ڈلی اچھے والا گڑ جو ہوتا ہے نا, گڑ جو کالے والا گڑ ہوتا ہے براؤن قسم کا ڈارک اچھے والا, وہ گڑ لے لیں. وائٹ والا نہیں لیجیے گا. وہ جو ہے اگر شوگر نہیں تو وہ کھانے کے بعد تھوڑی سے کھا لیا کریں. اس سے انشاءاللہ اس سے بھی کافی جو ہے یہ ناک کی تکلیف, ناک بہتی وغیرہ یہ ختم ہو جاتی ہے. عبد القیوم صاحب ہے, 68 کے جی ان کا وزن ہے, 68 ان کی عمر ہے, 11.5 اسٹون ان کا وزن ہے. آرتھرائٹس کی تکلیف یعنی کہ ان کو جوڑوں میں تو نہیں, ان کو جو ہے گھٹنوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. گھٹنوں میں درد کے حوالے سے بتا رہے تھے, کوئی نسخہ میں نے بتایا تھا تو اس کو استعمال کیا تو ان کو جو بتا رہے ہیں کہ تھوڑی سی الرجی وغیرہ ہو رہی ہے. تو دیکھیں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ علاج بالغذا جتنے ہوتے ہیں یہ بسا اوقات ہم جب کھاتے پیتے ہیں نا اور پھر چہل قدمی نہیں کرتے. ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے جو کھاتا پیتا ہے اور چلتا پھرتا نہیں ہے تو یہ سمجھ رہے کہ اس کا نظام, کھا تو پی رہا تو ہے لیکن اس کے نظام زندگی, اس کی جو باڈی کے آرگنز ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں آہستہ آہستہ. تو کوشش کریں کہ جب آپ کھائیں گے پیئیں گے چلیں گے تو اس سے کیا ہوگا, وہ غذا اپنا اثر دکھائے گی آپ کی باڈی کے اندر. تو ظاہری بات ہے گھٹنوں میں درد ہے لیکن چہل قدمی کم سے کم کھانے کے بعد آپ آہستہ آہستہ چلیں تو کم سے کم 40 قدم آپ کو ضرور چلنا چاہیے. کھانے کے بعد بیٹھے رہنے سے جو ہے یہ کافی بیماری جنم لیتی ہے. اچھا اب گھٹنوں میں درد کے لیے کیا استعمال کریں؟ گھٹنوں میں درد کے لیے جی ایک تو گھٹنوں کے درد کا مساج کریں, یعنی کہ زیتون کے تیل سے, تل کے تیل سے اور کلونجی کے تیل سے. ایک تو یہ کام آپ کریں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ جو میتھی دانہ اور میں نے آپ کو یہ ہلدی والے پانی کا استعمال بتایا اس کو کنٹینیوسلی آپ استعمال کرتے رہیں. اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو اس سے الرجی ہو رہی ہے تو آپ اس میں سے یہ ہلدی والا پانی آؤٹ کر دیں, صرف نیم گرم پانی سے آپ لینا شروع کر دیں. نیم گرم پانی سے آپ لینا شروع کر دیں. اس سے پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کی کیا تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ استعمال کریں, آپ میتھی دانہ ہی استعمال کریں. اچھا اس کے علاوہ آپ کو شوگر بھی نہیں ہے تو آپ اس کے اندر آپ اس کے ساتھ جو ہے نا رات کو سوتے وقت جو ہے آپ اس کے ساتھ یا صبح ناشتے میں سیریل کے ساتھ آپ انجیر کا استعمال کریں. انجیر بھی جو ہے جوڑوں کے درد کے لیے, گھٹنوں کے درد کے لیے بڑی زبردست ہے. آپ کی وائف ہے بدر خاتون, ان کی عمر 55 ہے اور ان کا وزن جو ہے 8 اسٹون ہے. ایگزائٹی رہتی ہے, ان کو اسٹریس رہتا ہے اور ان کو گردن میں شولڈر میں پین رہتا ہے اور اعصابی کھچاؤ رہتا ہے. تو دیکھیں جی اس کے لیے ایگزائٹی بھی ہے, اسٹریس بھی, گردن شولڈر میں پین رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دماغی طور پر بوجھ رہتا ہے. تو دماغی طور پر بوجھ کا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ تھوڑے سے باہر کی فضا میں, جیسے بتا رہے ہیں کہ کوئی واک نہیں کرتے ہیں, گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں. تو یہاں تو گھر پنجرے ہیں, یہاں گھر میں بندہ بند ہو جاتا ہے, یہاں تو صحیح سلامت زندہ اور صحت مند بندہ جو ہے نا جب گھر کے اندر رہتا ہے نا بند تو وہ بھی بیمار اور مرنے کے قریب ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جو باہر نکلیں, انسان بند نہیں ہو سکتا, باہر نکلیں, تھوڑی سی واک کریں, واک کر کے پھر واپسی آ جائیں. لیکن ہمارے یہاں گھروں میں خاص طور پر خواتین کی واک کا کوئی بندوبست نہیں ہے. لیکن یہاں اچھے اچھے پارک ہیں, یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ جو آپ خواتین گھر سے باہر نکلیں گے تو پریشانی ہوگی. یہاں الحمدللہ ہر لحاظ سے سیف ہے. تو باہر جائیں, آپ میاں بیوی دونوں چلے جائیں, بیٹے کو ساتھ میں لے جائیں, بہو کو لے جائیں. تو گھر سے باہر تھوڑا سا نکلیں اور واک ضرور کیا کریں. تھوڑا سا آپ کا اسٹریس جو ہے وہ ریلیز ہوگا باہر کی فضا کے اندر. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص طور پر پارک میں جہاں درخت وغیرہ ہو تو صبح کے وقت میں واک جو ہے یہ ضرور کریں. سجدہ کریں اور سجدے کو ذرا لمبا کریں اور اس میں جو ہے آپ کثرت کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ کثرت سے پڑھیں. اچھا دوسرا یہ کریں کہ آپ کے اسٹریس اور گردن میں درد اور شولڈر میں پین زیادہ رہتا ہے
تو اس کے لیے آپ کیا کریں کہ ایک ناک سے سانس لیا کریں، پھر دوسری سے لیا کریں، منہ سے سانس کم لیا کریں۔ تیسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ کعوہ میرا پئیں، کعوہ جو ہے کھانے کے بعد پیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کی یہ اسٹریس، آپ کے شولڈر پین، یہ سب ختم ہوں گے۔ کلونجی کا تیل 1 چمچ، سوری آپ جو ہے سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دار چینی 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے وہ 2 انچ کا ٹکڑا، اور اس میں آپ جو ہے ½ ٹی اسپون اجوائن ڈال کر اور ½ ٹی اسپون آپ اس میں جو ہے گرین ٹی ڈال کر اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں۔ اس کعوے کو آپ استعمال کریں، پھر مجھے بتائیے گا، اور باقی جسم میں آپ مساج کریں 3 تیلوں سے، جو میں نے آپ کے ہسبینڈ کو بتلایا، تو آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ مزید کالز کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام، عمر، وزن؟ میں مسز محمد بول رہی ہوں، میری عمر 32 ایئر ہے اور وزن ہے میرا 74 kg۔ جی جی کہاں سے کال کر رہی؟ برمنگھم سے۔ جی مسز محمد جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی حکیم صاحب، مجھے ہارمونس کا مسئلہ ہے، تو مجھے پیریڈ جب آتے ہیں تو بہت زیادہ ہیوی آتے ہیں، اور جب تک میں ڈاکٹر کی کوئی ٹیبلٹ نہ کھاؤں تو خود سے بند نہیں ہوتے، کنٹینیو ہوتے ہی رہتے، تو بہت پریشان۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ 2-3 سال ہو گئے۔ اچھا، 2-3 سال سے یہی پرابلم ہے کہ آپ ٹیبلٹ لیتی ہیں؟ جی ٹیبلٹ لیتی ہوں، جب تک میں کوئی ٹیبلٹ نہ۔ شادی کو کتنا سال ہو گئے؟ شادی کو کتنا سال ہو گئے؟ 2 سال۔ ماشاء، کتنے بچے ہیں؟ جی بچے نہیں ہیں۔ اچھا اچھا، اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ آپ کو تھائرائیڈ کی پرابلم تو نہیں ہوئی اس سے پہلے کبھی؟ جی نہیں، تو اس وجہ سے میرا وزن بھی بہت بڑھ گیا اور پیٹ بھی بہت زیادہ پھول گیا، تو اچھا جی میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ باقی آپ روزانہ کی جو ہے روٹین میں آپ کی روٹین کیا ہے صبح سے شام تک؟ صبح کے غذا کیسی ہے؟ صبح کیا لیتی ہیں سیریل میں؟ دلیا لیتی ہوں کھانے میں۔ اور رات کو کیا لیتی ہیں؟ رات میں جو سبزی پکی ہوتی ہے روٹی کے ساتھ کھا لیتی ہوں۔ زیادہ گوشت کا استعمال کرتے ہیں، سبزی کا استعمال کرتے ہیں؟ سبزی کا زیادہ استعمال کرتی ہوں، اور پہلے بھی میں نے آپ کو کال کی تھی، آپ نے چکن کھانے سے مجھے منع کیا تھا، تو کیا میں وہ دیسی چکن کھا سکتی ہوں؟ دیسی چکن کھا سکتی ہیں بالکل، لیکن یہاں دیسی چکن ملے تو وہ یہاں تو اس کو بھی وہ کچھ نہ کچھ دانہ ڈالتے ہیں۔ آپ فش کا استعمال کیوں نہیں کرتی؟ فش کا استعمال کرتی ہوں میں۔ ہاں بس چکن چھوڑ دیں، جن کے ہارمونز کی پرابلم ہے نا ان کو چکن چھوڑنا ہوگا۔ جی چکن میں نے چھوڑا ہوا ہے بس باقی میں میری بہن انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام، عمر، وزن؟ کیا کہ میں پہلے بھی ایک دفعہ پوچھا تھا، تو میرے چھوٹے چھوٹے 3 سوال ہیں، آپ ابھی آج جواب دینا کہ مجھے چاہیے کہ میرے۔ اچھا میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے بتائیے نام کیا ہے آپ کا؟ کیا آپ کی اللہ تعالیٰ ترقی دے کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہیں وہ تو بڑے کام آتے ہیں، تو دفاعی ڈاکٹر تو بس پیراسیٹامول کے بغیر کچھ دیتے نہیں ہیں، تو کچھ فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 65 ہے، تو اچھا وزن؟ وزن جو ہے وہ 10 ٹن ہے۔ اچھا یہ سوال کیجیے۔ جی سوال یہ ہے کہ میری ایک ٹانگ کا آپریشن ہوا ہے گھٹنے کا، اور دوسرا جو ہے اس کو بہت زیادہ درد ہے کہ میں کچھ چل نہیں سکتی، تو جیسے نہیں اٹھ کر بیٹھتی ویسے درد نہیں ہے کہ چھاٹ پہن جو کچھ ویسے کر 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 کرتی ہے، ہڈیوں کا آواز آتا ہے نا، جیسے اب ٹانگ میں ایسا ایکسرسائز کرتی ہوں تو وہ آواز دیتی ہیں، تو جب جیسے کھڑی ہوتی ہوں تو پہلے کہ میں گرنے لگی، اتنا بیلنس نہیں ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ میری ٹانگوں اپنی گردن میں بہت درد ہے، 10-12 سال ہو گئے، کچھ فائدہ نہیں ہے، تو ابھی بہت زیادہ ہو گیا، لیفٹ سائڈ جو ہے نا اپنے بازو میں بھی درد ہونے لگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے نیند کیسی ہے؟ نیند تو ٹھیک ہے، نیند تو ٹھیک ہے، کبھی یہ صحیح تو یہ خون بند ہو جاتا ہے۔ شوگر بلڈ پریشر؟ شوگر بلڈ پریشر تو نہیں ہے الحمدللہ، یہ بڑا اللہ کا کرم ہے۔ ہاں یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہی ہے کہ میں چل نہیں سکتی، تو بہت ہی مجھے ٹانگوں کا گھٹنے کا آپریشن، ایک گھٹنے کا آپریشن کروایا، اس کو کتنا ٹائم گزر گیا؟ 1 سال ہونے والا ہے۔ ایک تجربہ ہے، میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، بتانے کے کچھ کالز مزید ہیں تو ان کو شامل کر کے انشاءاللہ پھر جوابات کی طرف بھی میں بڑھوں گا انشاءاللہ۔ اما جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پاک آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی نام، عمر، وزن؟ جی نام نہیں بتاؤں گی، عمر بتا دیتی ہوں، 54 ہے۔ جی
جی 54 اور جو ہے وزن میرا کم ہو گیا ہے بہت، 60 سمجھ لیں، 60 سے بھی کم ہو گیا کلو، لیکن اچھا ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ کہ میری یہ ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے، کچھ بھی کرتی ہوں. وہ مجھے ایک رات کو ایسے ہی بہت تیز ہو گئی تھی، سائڈ چینج کیا تھا تو پتہ نہیں کیا یار، اسٹریس تھا یا انگزائٹی تھی. انگزائٹی بھی بہت ہوتی ہے مجھے، اور میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. میں واک بھی نہیں کر سکتی، میں واک پہ جانا چاہتی ہوں لیکن میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو جاتی ہے. ٹینشن کیا رہتی ہے؟ آپ کیا سوچتی رہتی ہیں آج کل؟ کوئی نئی دنیا بنانا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، لیکن خیر ٹینشن کی تو بات الگ سے ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو کس طرح میں یہ کیسے نہیں، اصل پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب انسان روزانہ کا جو سوچتا ہے نا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہارٹ بیٹ کا یہ سارا تعلق اسی سے. جب آپ کے دماغ کے اندر کوئی خوف، آپ کے دماغ کے اندر کوئی پریشر، تو اس سے جو ہارٹ بیٹ جو ہے انسان کی تیز ہو جاتی ہے. تو یہی میں نے اس لیے پوچھا کہ آپ کیا کوئی دوسری دنیا بنانا چاہیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اور اسٹریس کی وجہ سے، انگزائٹی کی وجہ سے مجھے ہو گیا ہے، لیکن ابھی اس کو 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے. تو میں کوشش تو کرتی ہوں کہ اسٹریس نہ لوں، انگزائٹی بھی نہ لوں، لیکن اچھا اس کے علاوہ بلڈ پریشر آپ کا؟ بلڈ پریشر ہے مجھے، بلڈ پریشر ہے. لے رہی ہوں، ڈاکٹر نے مجھے دی ہے انگزائٹی کم کرنے کے لیے میڈیسن. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. میں جواب دیتا ہوں. ناظرین کرام، ان کے جوابات دے دیتے ہیں، پھر معذرت خواہ ہوں مزید شامل نہیں کر سکوں. مسز محمد ہے، ان کے میں سوال کا جواب دیتا ہوں. ان کی عمر جو ہے یہ برمنگھم سے کال کی، 32 کی ایج ہے. ہارمونز کا مسئلہ ہے اور پیریڈ ہیوی آتے ہیں. اس کے لیے پیریڈ ہیوی آتے ہیں، پیریڈ کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے میتھی دانہ، اس کو میں کہتا ہوں، ریفر کرتا ہوں. میتھی دانہ رات کو سوتے وقت اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیں. آتے ہیں آپ دن کے اندر جو ہے آپ وہ استعمال کریں، خاص طور پر کچی لسی استعمال کریں. پیریڈ جو ہے آپ کوشش یہ کریں کہ دن کے اندر جو ہے وہ سبزی وغیرہ زیادہ استعمال کریں. کچی سبزی جو ہے اس کا ہاف بوائل کر اس کا زیادہ استعمال کریں، اور باقی اپنے پانی کی کمی کو جو ہے پورا کریں. اور اس کے علاوہ 2 سال کے جواب رہ گئے. بہن، ایک اور بہن، ان کی عمر جو ہے 65 ہے. حاضرین کرام، سوال کا جواب جو ہے میں نہیں دے سکوں گا، بڑا مذہب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں مزید سوالات کا جواب دے سکوں گا. جس کیجیے گا اپنے میزبان حکیم محمد صدیقی کو اور اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی شفائے تامہ نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین.